اگر میں آپ سے کہوں کہ ربیع الاول کے بارے میں جو ہم سنتے ہیں وہ اس مہینے کی پوری کہانی نہیں ہے، تو ہم ربیع الاول کا نام سنتے ہی درود پڑھتے ہیں، سیرت کی باتیں کرتے ہیں اور ڈیٹ ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی رک کر یہ پوچھا آخر ربیع الاول کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف ایک ڈیٹ نہیں بلکہ پوری جرنی کو کیوں سمجھنا پڑے گا؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ربیع الاول بس ایک اسلامک منتھ ہے تو آج کا یہ ولاگ آپ کی سوچ بدل سکتا ہے، بیکاز آج ہم ربیع الاول کی سٹوری کے بیچ میں نہیں جائیں گے، ہم بالکل بگننگ سے سٹارٹ کریں گے اور ڈے 1 سے لے کر اینڈ تک آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہماری نیکسٹ 14 ڈیز کی جرنی ایکچولی کس جگہ سے شروع ہونے والی ہے۔ سو ویلکم ٹو ڈے 1 آف آور 15 ڈیز ربیع الاول سیریز۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک اسپیشل 15 ڈیز ربیع الاول سیریز، اور میں نے اس سیریز کو تھوڑا ڈیفرنٹ رکھنے کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہر دن ایک نیا ٹاپک ایکسپلور کریں گے، ہسٹری سمجھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیسن لیں گے اور نبی کی لائف بیوٹیفل مومنٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ کو پوری سٹوری پراپرلی سمجھنا چاہتے ہیں تو ڈے 1 سے میرے ساتھ بنے رہیے۔ تو چلیے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بیسک سا کوشچن، آخر ربیع الاول کیا ہے؟ ربیع الاول اسلامک لونر کیلنڈر کا 3rd منتھ ہے۔ ربیع عربک ورڈ ہے جو بہار سے ایسوسیٹیڈ ہے، اور اول کا مطلب تو فرسٹ، یعنی نام کا لٹرل سینس فرسٹ سپرنگ سے ریلیٹ کرتا ہے۔ لیکن ربیع الاول کا سگنیفیکنس صرف اس کے نام کی وجہ سے نہیں، اس منتھ کا نام آتے ہی مسلمز کے ذہن میں سب سے پہلے کسی شخصیت کا خیال آتا ہے، اور وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہیں سے ربیع الاول ہمارے لیے ایک آرڈینری کیلنڈر منتھ سے بھی زیادہ میننگ فل بن جاتا ہے، بیکاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک پاسٹ کی سٹوری نہیں، اٹس سم تھنگ وی کین لرن فرام ٹوڈے۔ ہم ان کی لائف سے صبر سیکھتے ہیں، معجزے سیکھتے ہیں، ہانیسٹلی، فورگیونیس اور اللہ پہ بھروسہ، اور اپنی لائف کو اللہ کے اوبیڈینس کیسے اراؤنڈ بلڈ کرنا ہے یہ سیکھتے ہیں۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آتا ہے، جب ربیع الاول آتا ہے تو نیچرلی ڈیفرنٹ پلیسز پر ڈیفرنٹ ٹریڈیشنز اور گیدرنگ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن ہم نے ایک ڈیپر کوشچن پوچھنا چاہیے، ہم ربیع الاول سے آخر کیا لے کر جاتے ہیں؟ کیا صرف کچھ دن تک ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یا پھر ان کی سیرت کو اپنی لائف کا پارٹ بنانا؟ بیکاز کسی سے محبت کا سب سے بیوٹیفل پارٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کا نام کتنی مرتبہ لیتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کی ٹیچنگز کو اپنی لائف میں کتنا اپلائی کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو پیار کرتے ہیں تو نیچرلی ہم ان کی باتوں کو جاننے کی کوشش ضرور کریں گے، ان کی پسند ناپسند، ان کا کیریکٹر سمجھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیس میں تو یہ اور بھی بیوٹیفل ہے، بیکاز اللہ نے ہمیں ان کی زندگی کو ایک ایگزامپل کے طور پر دکھایا ہے۔ اب امیجن کرے آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ کو ایک ایسے انسان کی لائف دکھانے والا ہوں جس میں صبر، سیکریفائسز، کائنڈنیس، لیڈرشپ، فورگیونیس اور اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، تو کیا آپ ان کی لائف جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ یہ سیرت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سمجھنے کی، ان کے اسٹرگلز، وکٹریز، ڈیسیجن، کیریکٹرز، اور پھر اپنی لائف کو ان لیسنز کے سامنے رکھنا۔ کبھی کبھی ہم سیرت کو صرف ہسٹوریکل انفارمیشن کی طرح پڑھتے ہیں، یہ ہوا تھا، پھر وہ ہوا تھا، لیکن اگر ہم تھوڑا ڈیفرنٹ وے میں پڑھیں تو ہر انسیڈنس ہم سے ایک کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، اگر ہماری لائف میں یہ سچویشن ہوتی تو اس وقت ہم کیا کرتے؟ اور یہی سیرت کو پرسنل بنا دیتا ہے۔ لیکن اب ایک سوال، اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پراپرلی سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم سیدھا ان کی زندگی کے ایونٹس کو شروع کر سکتے ہیں، یا ہمیں پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے؟ مکہ کیسا تھا، سوسائٹی کیسی تھی، لوگ کیسے تھے اور ان کے بلیفز کیسے تھے، اور اسلام سے آنے سے پہلے عربیہ کا ماحول کیسا تھا؟ بیکاز کسی کی سٹوری کو ٹرولی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کبھی کبھی ہمیں سٹوری کے مین کیریکٹر سے پہلے اس دنیا کو سمجھنا پڑتا ہے جس میں وہ سٹوری شروع ہوئی تھی، اور یہی ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے۔ کل ہم اس دنیا میں انٹر کریں گے جہاں سے ہماری سیرت کی جرنی آفیشیلی شروع ہو جائے گی۔ انٹل
اگر یہ آپ کو ولاگ اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمارے ساتھ اس سیریز میں آخر تک بنے رہیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔